بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظریہ پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام ریاست بنام سیاست کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریہ پاکستان یوٹیوب چینل۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے، اور آپ کی قوم کو عزت کا وہ مقام عطا کرے جو آپ کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے جو مقام قائم کیا اور پھر امانت کے طور پر آپ کو دے کر گئے اور آپ اسے سنبھال نہ سکے۔ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ آپ نے اپنی تاریخ میں پڑھا ہے اور آپ کو یاد ہوگا، بہت اچھی طرح یاد ہونا بھی چاہیے، کہ جب خالق پاکستان حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے بانی پاکستان، خالق پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اور بابا قوم کے ان عالی شان ساتھیوں نے تاریخ ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کا علم بلند کر کے یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو انگریزوں نے، ہندوؤں نے اور اپنے مسلمانوں نے بھی مخالفت کی پاکستان بننے کی، لیکن اس مخالفت کے طوفان کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے طوفان کے سامنے اپنی کشتی کا رخ نہیں موڑا، بلکہ طوفانوں کا منہ موڑ دیا، اپنے عزم کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ، اور اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ، اور اپنے نظریے کی قوت کے ساتھ طوفانوں کا منہ موڑ دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے وزیر اعظم جناب عمران خان بابا قوم اور علامہ اقبال اور شہدائے تحریک پاکستان کی راہ پر چلتے ہوئے تاریخ کو بدل دینے والے، تاریخ میں بڑے مقام پیدا کرنے والے مسلمانوں کی اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے اس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ، کہ ہمیں پاکستان سے پیاری کوئی چیز نہیں، ہمیں قوم کی عزت سے پیاری کوئی چیز نہیں، اور ہم نے یہاں پر ریاست مدینہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ ان کا مقابلہ بھی انگریز کر رہے ہیں، باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے لوگوں پر، پاکستان کے چیپ لوگوں پر، پاکستان کے ضمیر فروش اور خود غرض لوگوں پر باہر بیٹھے ہوئے انگریز اثر انداز ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے مسلمان ان کے ساتھ مل کر عمران خان کی اور ان کے ساتھیوں کی اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح بابا قوم کی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت انگریزوں نے، ہندوؤں نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے کی۔ جس طرح سے وہ سرخرو ہو کر نکلے، انشاءاللہ عمران خان ایک دن، میں آج کی بات نہیں کرتا، میں کل کی ہونے والی ووٹنگ کی بات نہیں کرتا، تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کے عمل کی بات کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عمران خان ایک دن اسی طرح سرخرو ہوں گے، اپنی کشتی کا رخ طوفانوں کا زور دے کر کبھی نہیں موڑیں گے، بلکہ طوفانوں کا منہ موڑیں گے، اور یہ اعلان کرتے ہوئے فیض احمد فیض کی للکار بن کر سنائی دے رہے ہیں کہ جس شان سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی بانگ درا کی آواز میں ڈھل کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اعلان کر رہے ہیں کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ کسی نے
علامہ اقبال کے بعد یہ صدا بلند نہیں کی، جس نے بانگ درا کی یہ صدائیں بلند کی، جس نے قائد اعظم کے اصولوں کا علم اٹھایا، اس کو دشمنوں نے، باہر بیٹھے ہوئے دشمنوں نے اندر بیٹھے ہوئے دشمنوں کے ساتھ مل کر شہید کروا دیا۔ آپ دیکھ لیں خان لیاقت علی خان شہید ملت کو، آپ دیکھ لیں خوددار اور غیرت مند لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو۔ میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو ہسٹری؟ آپ کو تاریخ کا بڑا پتہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی کسی نے صدا بلند کی ہے حق کی، تو پھر وہ جو لوگ جو حق سے گھبرانے والے ہوتے ہیں وہ اس کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ آپ کی عزت کا سوال ہے، یہ قوم کے وقار کا سوال ہے، اور آپ اس بات کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ اپنے صوفیہ کے کلام کو، صوفیہ کی پیغام کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، بوٹی اندر مشک جمایا جہاں پھلن تے آئی ہو۔ میری مراد عمران خان ہے۔ اس بندے کے جسم و جاں میں جو توحید کی بوٹی اس کے مرشد نے لگا دی ہے، اس کی خوشبو تو آنی آنی ہے۔ جو رسالت مآب کی تقریب اور عزت کی بوٹی اس کے وجود میں لگ گئی ہے، وہ عشق کی بوٹی ہے۔ وہ جب پھلنے پھولنے پہ آتی ہے تو اس کی خوشبو باہر پھیلتی ہے، اور اس کی خوشبو جب پھیلتی ہے تو دشمنوں کو یہ بات وارے نہیں کھاتی۔ لہٰذا آپ اس بات پر غور رکھیں گے، اور پھر یہ بھی سوچیں گے کہ یہ فیض کہاں کہاں سے مل رہا ہے، اس کی جسم و جان کو، اس کے پیغام کو کس کس کی نگاہ کا فیض مل رہا ہے۔ بابا فرید نے کیا فرمایا؟ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، رب ستا تو جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ عمران خان کی ذات کو گن شکر کے آستانے کا فیض ملتا ہے، عمران خان کی ذات کو حضرت سلطان باہو کے آستانے کا فیض ملتا ہے، اور عمران خان جب طاقتور بن کر ایک قوت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اقوام متحدہ کے در و دیوار کو لرزا دیتا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم رسالت مآب کے حرمت کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اسلاموفوبیا کی مخالفت کریں گے، اور اس کا پورا دن مقرر کروا جاتا ہے 15 مارچ کا۔ پہلے بھی یہ بات آپ نے بہت سنی ہوگی۔ تو پھر اس وقت شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لافتہ اللہ علیلہ سیف اللہ ذوالفقار کی بارگاہ سے بھی اس کو نظر کرم، نظر عنایت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اپنے رب کی ربوبیت پر، اپنے رب کی توحید پر، اپنے رب کی شان پر۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تکریم، عزت، شان والا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نے جو فرما دیا ہے وہ برحق ہے، نبی نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا نبی خود سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے، جو میں کہتا ہوں۔ تو اس لیے پاکستان کے مسلمانوں، آپ اپنے ایمان پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ دیکھو کہ اس کی مخالفت کرنے والے، عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی مخالفت کرنے والے کیا ہیں، ان کا تاریخ میں کردار کیا رہا ہے۔ ٹھیک آپ کو نہیں پتا کہ سلطان ٹیپو کو شہید کروانے والا، سراج الدولہ کو شہید کروانے والا، ایسٹ انڈیا کی کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ کروانے والا ہندوستان پر، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والے جو کردار ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق کے کردار ہیں۔ آج ہمیں بین الاقوامی طاقتوں کی غلامی میں جکڑنے والے میر جعفر اور میر صادق کے کردار یہاں پر بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ عمران خان تم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر غلطی کی، عمران خان تم نے نو مور کہہ کر کی غلطی کی، عمران خان تم نے ایک قوت والا، طاقت والا بلاک قائم کرنے کی جد و جہد کر کے غلطی کی۔
कोई बात नहीं, होता ही रहता है। और फिर कहता हूं कि जिस शान से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कीमत क्या कहिए, ये जान तो आनी जानी है। जनाब इमरान खान साहब, आपको भी ये हम बता रहे हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए, कौम उनके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, ये पूरी कौम भी सुन ले, ये बाहर के दुश्मन भी सुन ले, ये अंदर के वो बुज़दिल, वो नमक हराम और वो एहसान फरामोश लोग भी सुन लें जो आपका साथ छोड़ गए। उनके बारे में क्या कहता है जमाना कि जेड़ा लत्थी चढ़ी ना जाने ओ बंदा चगल जमाने दा, ते जिस विच रत्ती गैरत होवे ओ मर्द नहीं माने काने दा। औखे वेले हर कोई बेली मोढे नाल खलो नहीं सकदा, कदी मुनाफक फैज ना पालो डेमू जुगनू हो नहीं सकदा। बुज़दिल ने हसना कीए ओ ते खुल के रो नहीं सकदा। हुंदी है बुज़दिल दी यारी जिवें इश्क जनाने दा, आने दा बई आने दा, जेड़ा लत्थी चढ़ी ना जाने बंदा चगल जमाने दा। इनके बारे में यह कहा गया है लोगों ने। इमरान खान, आपके बारे में और कौम के बारे में एक मुश्तरका पैगाम है, तारीख का, हालात का, वक्त का, चश्मे फलक का, इंसानों का, ख्यालात का, यहां पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों का, जो हक शनास है, जो हक परस्त हैं, जो पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, जो कौम का वकार चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अमानत का, दयानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान का तराना बोलता है, वफाएं बोलती हैं, इज्जत बोलती है, गैरत बोलती है, नजरिया बोलता है। नजरिया पाकिस्तान बुलंद बुलंद आवाज से यह कह रहा है कि वेले सारे जांदे लंग, रंग पछानो अपना रंग। वेले सारे जांदे लंग, रंग पछानो अपना रंग। ओदे नाल मैं टुरदी सज्जा, ओनू अखियां दे विच कज्जां, ओदी दीद ते मेरियां हज्जां। ओदे नाल मैं टुरदी सज्जा, ओनू अखियां दे विच कज्जां, ओदी दीद ते मेरियां हज्जां। चढ़ कोठे ते गज्जां वज्जां, ओदे प्यार तो मैं क्यों भज्जां। देश दियां जो रखे लज्जां, मैं उसे रांझे दी मंग। रंग पछानो अपना रंग, वेले सारे जांदे लंग। ये रंग पाकिस्तान की सलामती का रंग है, ये रंग कौम की इज्जत और वकार का रंग है, ये रंग हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत, तौकीर, सलामती और अजमत का रंग है। ये रंग पाकिस्तान का वो रंग है जिसने इंशाअल्लाह पूरे आलम में, पूरी दुनिया में अपने आप को मोतबर करना है। ये रंग वो रंग है जिसे नजरिया पाकिस्तान का रंग कहते हैं, और ये रंग छाएगा और इसी ने छाना है। वतन फरोशी करने वाले मां का सौदा करने वाले होते हैं, जो देश का बुरा मांगते हैं अपनी अगराज की खातर, जो लूटते हैं देश की दौलत को अपनी अगराज की खातर, जो दुश्मनों से मिलते हैं अपनी गर्जों की खातर, अपना इक़्तिदार लेने की खातर, मीर जाफर और मीर सादक की तरह जो दुश्मनों के साथ मिलते हैं फिर मलिया मेट भी हो जाते हैं। इसी तरह इन्होंने भी मिलिया मेट होना है और इंशाअल्लाह सदा हुकूमत रब की रहनी है। इतवार का दिन आ रहा है, कौम के तमाम कौम दुआ करे इमरान खान की इज्जत के लिए, कामयाबी के लिए। और याद रखना, फिर अमल जो कुछ हो सकता है वो अमल करें और उन लोगों को दिखाएं अपना आप जो लोग गद्दारी करके, धोखे देकर, इमरान खान को छोड़कर, अपना रंग छोड़कर, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूल छोड़कर, अल्लामा इकबाल की फिक्र छोड़कर और इस कौम की इज्जत व वकार छोड़कर दुश्मनों से जा मिले, उनसे डिक्टेशन लेते रहे। छोड़ गए इमरान खान को, छोड़ गए रसूल अल्लाह के गुलाम को, छोड़ गए तौहीद परस्त इंसान को, छोड़ गए बाबा कौम के पैरोकार को। जो छोड़ गए हैं आप उनको एहसास दिलाएंगे अपने अमल के साथ, अपनी नफरत के साथ सदा एहसास दिलाएंगे और उनको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो इज्जत के साथ वो मुंह खुला करके ज़माने में जी सके। ये है भी कानून कुदरत, होना भी ऐसा है। मैं अल्लाह आपका हामी और नासर हो। कभी ये नहीं सोचना नतीजा कुछ भी निकले कल की तहरीक का, इमरान खान जीत जाए, इमरान खान अदम इतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाए, ये नहीं सोचना कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हुई। दुआओं के कबूल होने का एक सिलसिला है पाक परवरदिगार के पास। बाज़ कात वो आपकी दुआओं को मुअल्लक रखता है, दुआएं कबूल करने वाला,
اور وہ وقت آتا ہے جب دعائیں قبول ہونی ہو سکتا ہے آپ کے عشق کا ابھی امتحان ہو سکتا ہے ابھی آپ کی آزمائش ہو سکتا ہے آپ نے اسی طرح سے کندن بن کر نکلنا ہے جس طرح سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو زیورات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام رسول اللہ کے فرزند امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج رہے تھے تو اس وقت شہزادہ علی اکبر نے یہ کہا تھا، بابا جب موت آنی ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت کو جا ملیں یا موت ہمیں آ ملے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ if the death is end of all, if the death is end of all, then die in the way that God may be put to shame by having ended thy career۔ اگر موت ہی زندگی کا خاتمہ ہے تو پھر اس طرح سے جی کر مرو، live like Ali, die like حسین علیہ السلام۔ اگر موت ہی خاتمہ ہے زندگی کا تو اس طرح سے جی کے مرو کہ جب تمہیں موت آئے تو مارنے والا بھی یہ کہے کہ ابھی اس بندے کو نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کی دنیا میں ابھی بہت ضرورت ہے۔ سدا حکومت رب کی ہوتی ہے، سدا بادشاہی اللہ کی ہوتی ہے۔ عمران خان آپ ہمیشہ سرخرو رہیں گے قوم کے سامنے، وقت کے سامنے۔ مورخ جب قلم اٹھائے گا تو آپ کو ایک عظیم لیڈر، عظیم رہنما دکھے گا، آپ کو باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جانے والا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا دکھے گا، اور آپ اس راستے پہ ہیں جس راستے پر جسے حسینی راستہ کہا جاتا ہے۔ حسین تو شہید ہو جاتے ہیں، حسین کے بچے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن مورخ کیا لکھتا ہے کہ گھوڑے تو دوڑے لاشا حسین پر مگر تاریخ کی یلغار میں کچلا گیا یزید۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، نظریہ پاکستان زندہ باد، پاک قوم زندہ باد، اور ہمارا لیڈر عمران خان زندہ باد۔